اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آپ تمام عاشقان قرآن کو ایک بار پھر سے تفسیر نور کے اس ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جذبے کو بھی سلام کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے تفسیر نور کے اس پروگرام میں شرکت کر کے سبیل قرآن کی اس پہل یعنی رمضان ٹو رمضان وذ سبیل قرآن میں اس کا ساتھ دیا۔ یہ سورہ توبہ کی تفسیر کا 33واں ایپیسوڈ ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سورہ توبہ کی مزید 3 آیتوں کی تفسیر کو جانیں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ رسول اللہ کی پیروی کیسے کریں اور منافقین کی خاص نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ تو آئیے اس کی تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ آپ منافقین کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، دونوں برابر ہیں، اور اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش طلب کریں تو بھی خدا ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا۔ یہ قہر الہی اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا، اور اللہ فاسق گروہ کو ہدایت نہیں کرتا۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ 70 کا عدد کثرت کا اشارہ ہے، اس سے مخصوص تعداد مراد نہیں ہے۔ مقصد آیت یہ ہے کہ خواہ کتنی بار بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں وہ بے اثر رہے گی۔ یہ مقصد نہیں کہ اگر 71 بار استغفار کی گئی تو وہ مؤثر ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ منافقون کی 6 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم۔ ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، خدا انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اس آیت میں خداوند متعال نے تعداد مقرر نہیں کی۔ اگر میں جانتا کہ 70 سے زیادہ بار استغفار سے ان کی بخشش ہو سکتی ہے تو میں اس سے زیادہ استغفار کرتا۔ تفسیر مجموع البیان۔ بعض اوقات انسان اتنا گر جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز اسے نجات نہیں دلا سکتی۔ مثلا اگر کسی بیمار کی روح پرواز کر جائے تو دنیا بھر کے ڈاکٹر مل کر بھی اسے شفا نہیں دلا سکتے۔ تو نکات میں ہم نے جانا کہ خداوند متعال کچھ منافقین کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اب آئیے اس آیت کے پیغام پر روشنی ڈالتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ دین کا مذاق اڑانے کا نقصان کیا ہے۔ نمبر 1، دین کا مذاق اڑانا اتنا بڑا جرم ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استغفار بھی ایسے شخص کے لیے غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ۔ نمبر 2، جب تک انسان اپنے اندر تبدیلی نہ لائے تب تک دعائے رسول بھی کارآمد ثابت نہیں ہوتی۔ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ۔ نمبر 3، ضدی منافق کے لیے ہمدردی بے فائدہ ہے۔ ان تستغفر فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ ہدایت میں بخل نہیں کرتا، لیکن منافقین ہدایت کی قبولیت سے محروم ہیں۔ کفرو۔ نمبر 5، کفر مغفرت میں رکاوٹ ہے اور فسق ہدایت میں رکاوٹ ہے۔ کفرو الفاسقین۔ تو یہ تھی آیت نمبر 80 کی تفسیر۔ اب آئیے آیت نمبر 81 کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون۔ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیے بغیر بیٹھے رہنے پر خوش ہیں۔ انہوں نے اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کرنے کو ناپسند کیا اور کہنے لگے کہ اس گرمی میں مت نکلو۔ آپ کہہ دیں کہ دوزخ کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے، کاش وہ سمجھ پاتے۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔
یہ آیت جنگ تبوک کے دنوں میں نازل ہوئی تھی۔ اس آیت میں منافقین کی 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، جنگ میں شرکت نہ کرنے پر پشیمان ہونے کے بجائے وہ خوش ہیں۔ نمبر 2، ان کے لیے جان و مال سے جہاد کرنا نہایت بھاری ہے، وہ خود بھی جنگ میں نہ گئے تھے اور دوسروں کو بھی جنگ سے روکتے تھے۔ سابقہ آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ راہ اسلام میں لوگوں کو مال خرچ کرنے سے منع کرتے تھے، اور اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو جہاد میں شامل ہونے سے بھی روکتے تھے۔ تو یہ تھی منافقین کی کچھ خاص نشانیاں۔ اب آئیے اس آیت کے پیغام پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، فرمان پیغمبر کی مخالفت کر کے جنگ میں شرکت نہ کرنا منافقت کی علامت ہے۔ فرح المخلفون۔ نمبر 2، جنگ میں شرکت نہ کرنے سے بڑھ کر گناہ یہ ہے کہ رہبر کے تقدس و ادب کو پامال کر کے اس کے فرمان کی مخالفت کی جائے۔ بمقعدہم خلاف رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا بمقعدہم عن الجہاد، گویا ان لوگوں نے جہاد نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی تھی۔ نمبر 3، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں چو چرا کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ بمقعدہم خلاف رسول اللہ۔ نمبر 4، ایک بزدل مومن منافق سے بدرجہ افضل ہے کیونکہ وہ دولت خرچ کرتا ہے اور جہاد میں جانے کا دلی طور پر بھی خواہش مند ہوتا ہے، جبکہ منافق نہ تو دولت کی قربانی دیتا ہے اور نہ ہی میدان جنگ میں جانا پسند کرتا ہے۔ کریہو ان یجاہدوا۔ نمبر 5، منافقین لوگوں کو جہاد سے روکنے کے لیے ایسے پروپیگنڈے کرتے تھے کہ ان کا جذبہ جہاد ٹھنڈا پڑ جائے، اور وہ موسم کی گرمی کے بہانے سے لوگوں کو جہاد سے باز رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ۔ نمبر 6، ہمیں ہمیشہ جنگ کے لیے آمادہ رہنا چاہیے تاکہ منافقین کے جذبات کو سرد کرنے والی باتوں کو بے اثر بنایا جائے۔ وَقَالُوا قُلْ۔ نمبر 7، جب دشمن کے پروپیگنڈے کا جواب دینے کا ارادہ ہو تو دشمن کے الفاظ سے استفادہ کرنا چاہیے۔ الحر اشد حرا۔ نمبر 8، یاد قیامت میں اتنا اثر ہے کہ اس سے انسان جہاد میں شریک ہونے پر آمادہ ہو سکتا ہے۔ قل نار جہنم۔ مومن موسم کی سختیوں کو جہاد میں رکاوٹ نہیں جانتے۔ نمبر 9، منافق کی نظر صرف ظاہر تک محدود ہوتی ہے اور گہری معرفت سے خالی ہوتی ہے۔ لو کانوا یفقہون۔ تو پیغام سے معلوم ہوا کہ جہاد میں کسی ہیلے کسی بہانے سے شریک نہ ہونا رسول خدا کے حکم کی مخالفت ہے۔ اب آئیے آج کی اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ انہوں نے جو کچھ اپنے ہاتھوں سے کمائی کی اس کی سزا یہ ہے کہ وہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، اگر منافقین کو یہ علم ہو جائے کہ انہوں نے جہاد میں شریک نہ ہو کر بڑی غلطی کی ہے اور اس غلطی کی وجہ سے وہ کتنے عظیم انعام سے محروم ہو گئے ہیں تو وہ زیادہ روئیں گے اور کم ہنسیں گے۔ نمبر 2، جنگ میں عدم شرکت کی وجہ سے انہیں دوزخ کا عذاب نصیب ہوگا، اس وقت وہ ہمیشہ روئیں گے، اس لیے ان کی بہتری اسی میں ہے کہ خوشیاں منانے کے بجائے ساری عمر گریہ کریں۔ تو نقطے میں ہم نے جانا کہ منافقین اپنے کیے پر زیادہ روئیں گے اور انہیں ہنسنا کم نصیب ہوگا۔ اب آئیے اس آیت کے پیغام پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں کی دنیاوی سزا یہ ہے کہ وہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں۔ فرح المخلفون فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا۔ نمبر 2، جزا عمل کے عین مطابق ہے۔ منافقین نے جنگ میں نہ جانے کی وجہ سے خوشیاں منائی تھی، لہٰذا اس لیے حکم دیا گیا کہ رو زیادہ اور ہنسو کم۔ فرح المخلفون فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا۔ نمبر 3، منافق کی چند روزہ خوشیاں ان کی ابدی حسرت اور طولانی گریے کا سبب ہے۔ فرح المخلفون ولیبکوا کثیرا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔